अस्सलाम वालेकुम, मैं राना नवीद हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स और बिग न्यूज़ स्टोरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम रोज़ाना की बुनियाद पे आपको मुल्की और आलमी मंजरनामे से आगाह रखते हैं, लेकिन आज हमने आलमी मंजरनामे को थोड़ा सा पसे पुष्ट डाला है, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी तस्वीर ही इतनी अफसोसनाक है कि आज सोचा कि आपके साथ ये स्टोरीज शेयर की जाएं। और जो नया भौचाल मोहसिन नकवी के स्टेटमेंट के बाद बरपा हुआ है इस मुल्क में, उसके ऊपर मुख्तसर बात करने के बाद आपको 3 अहम जो है वो वाक़यात सुनाने हैं आज के इस खुसूसी व्लॉग में। एक होगा कराची में मीर अली रज़ा का मर्डर मिस्ट्री जो है उसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे शर्मनाक और अफसोसनाक वाक़या, एक ज़हनी माजूर बच्ची के साथ ज़्यादती का वाक़या लाहौर में पेश आया है। किस तरह से और पुलिस वाले इसमें कैसे इन्वॉल्व हैं, पूरा थाना गाज़ियाबाद मुअत्तल कर दिया गया है। इंतहाई घिनौनी हरकत, शर्मनाक फेल, इस पे बात करनी है। इसके अलावा आपको ले चलेंगे बलूचिस्तान और वहाँ पे अस्मा जतक की एक कहानी है, जिसके रिश्ता लेने के लिए उन्होंने छठा कत्ल कर दिया है और एक फैमिली के तीसरा जो है वो शख्स मर्डर किया है। ये कहानी क्या है, ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। इस खसूसी व्लॉग को जानने और देखने के लिए, हमारे साथ इन टच रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि रोज़ाना की बुनियाद पे हम आपको अपडेट रखने की जिम्मेदारी निभाते रहें। तो मैं एक जल्दी से आपको ये बता दूं कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि नए सूबों के हवाले से पार्टी इतवार को नवाज शरीफ की क़यादत में मशावरत करने जा रही है और जल्द मुस्लिम लीग नून अपना मौक़िफ़ जो है वो इतवार को होने वाली मीटिंग के बाद नए सूबों के हवाले से सामने ले आएगी। उन्होंने जो है वो मेहर बुखारी साहबा के साथ बातचीत करते हुए ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा मौक़िफ़ जल्द सामने आ रहा है और उन्होंने कहा कि बिलावल को एक बेहतर लीडर बनना चाहिए। टिक टॉक पर हुकूमत मुखालिफ बयानात दे के टिक टॉक लीडर खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं, पीपल्स पार्टी सिस्टम के साथ उसी तनख्वाह पे काम करेगी। इसी सारी सूरत हाल को रैप अप किया है मेहर बुखारी साहबा ने खुद एक्स पर अपने ट्वीट से। उन्होंने कहा राना सनाउल्लाह नाउ बैक्स न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स डेज आफ्टर कॉलिंग नकवीज रिमार्क्स मीनिंगलेस। उन्होंने कहा कि वो इस पे बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट या इंतजामी यूनिट्स के ऊपर। राना सनाउल्लाह साहब जो नकवी के रिमार्क्स को बेमानी करार दे रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि कन्फर्म्स नवाज शरीफ चेयर के जी नवाज शरीफ चेयर करेंगे इस मीटिंग को। वीकेंड के ऊपर PMLN की फॉर्मल जो है वो पॉलिसी आएगी सूबों के हवाले से इतवार के रोज़। तो इसके अलावा उन्होंने जो है उन्हें कहा है कि सीरियस लीडर बने बिलावल साहब को। ये इतना ही आपको बताना था, क्योंकि ये गुप्त हुए थे नून लीग वाले और कभी कह रहे थे मोहसिन नकवी पे के बयान पे खामोश रहना है, सूबों पे भी खामोशी चल रही थी, तो इतवार को ये अपना चुप का रोज़ा तोड़ देंगे। और मुल्की सियासत के इसी पस मंज़र में जो है वो आरिफ हमीद भट्टी साहब ने ट्वीट किया है मौलाना फजलुर रहमान का एक स्टेटमेंट, अहम है स्टेटमेंट। उन्होंने कहा मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि अवाम के मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए नई बहस शुरू करवा दी गई है। सूबे का खेल पहले भी कई बार हो चुका, रोज़ रोज़ नए इश्यूज बनाते हैं, कोई केक तो नहीं जो छुरी से काट दें, हर चीज़ मुशावरत से होनी चाहिए। ये आपके पास एक कौमी सियासी रहनुमा का मौक़िफ़ आया मौलाना फजलुर रहमान साहब का। इसके ऊपर टेक बहुत अहम है, क्योंकि वो पिछले दिनों से एक ऐसा मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं जिसके साथ वो आप कह सकते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो है वो महाज आराई में हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब का और मौलाना फजलुर रहमान साहब का सूबों के हवाले से कि वो उस पर मुशावरत में जारी नून लीग, और मौलाना जो हैं वो इस कह रहे हैं कि ये खेल पहले भी खेलते थे, ये कोई केक नहीं कि कट किया और सारा मामला आगे बढ़ा लिया। तो ये है सूबों के ऊपर बड़ी संजीदा बहसों का आगाज़ हो चुका है या करवा दिया गया है। अब इस पे बात हो रही, बात बढ़ेगी, मामला किस तरफ जाते हैं पता चलेगा। ये वाकई कोई इतना आसान
فہم معاملہ نہیں، اور ایک سرٹن موقف عوام کا یہ کہ اگر بلدیاتی نظام بھرپور انداز میں جو ہے وہ آ جائے اور اس کی وجہ سے عوام تک جو ہے وہ اقتدار کی منتقلی ہو، تو شاید اس لیول پہ جو ہے وہ اس ضرورت کو محسوس نہ کیا جائے۔ تو باقی یہ کہ اس کو آبادی کے ساتھ کنیکٹ کرنا، تو ایز مینی ایز کاؤنٹلیس فیکٹرز آر دیئر، اور اس میں جو ہے وہ ان کے حق میں اور مخالفت میں صوبوں کے مختلف دلائل اور بیانات موجود ہیں۔ اس سٹوری کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ اس حوالے سے، صوبوں کے حوالے سے اگر اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں دیں تو ہمیں آپ کی سوچ کا بھی اندازہ ہوگا، ہماری رہنمائی بھی ہوگی۔ اب آ جائیں ان المیوں کی طرف جس کا میں نے انٹرو میں آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا۔ انتہائی افسوسناک معاملہ ہے، اس سے آغاز کرتا ہوں۔ لاہور کا یہ واقعہ، محمد عمیر صاحب ہیں، بڑے سینئر کرائم رپورٹر ہے، اس کو رپورٹ کرتے رہے، ان کا جو ہے وہ انہوں نے اس حوالے سے سٹوری کو رپورٹ کیا۔ کہتے ہیں لاہور میں تھانے کے اندر ذہنی معذور بچی سے زیادتی۔ غازی آباد تھانے میں ذہنی معذور بچی سے زیادتی کا اندھوناک واقعہ پیش آیا۔ عمران نامی اے ایس آئی نے بچی کو گھر کے باہر اٹھایا اور تھانے لے گیا، جہاں تقریباً 8 گھنٹے بچی کو رکھا گیا اور بچی سے زیادتی کی گئی۔ ورثاء کے مطابق بچی کو تھانے کے کمرہ نمبر 4 میں رکھا گیا اور زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ ورثاء کے مطابق وہ ان 8 گھنٹوں میں 4 بار تھانے گئے مگر ان کی سنوائی نہ ہوئی۔ افسوسناک واقعے کے بعد پورا تھانہ معطل کر دیا گیا ہے۔ یہ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے بے حسی کا، کہ قانون کے رکھوالے اور قانون کا تحفظ فراہم کرنے والے کس طرح سے درندہ صفت نکل آئے ہیں۔ لاہور جیسے شہر میں تھانہ غازی آباد میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور عمیر یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ جب میڈیکل کے لیے ان کی والدہ کو انہوں نے بیانی، جب میڈیکل کے لیے ہم اسپتال گئے تو وہاں ساتھ آئیں لیڈی پولیس ہمیں صلح کرنے کے مشورے دیتی رہی۔ یہ بچی کی والدہ نے گفتگو کی۔ تو آپ اس سے اندازہ، کیا اس کے اوپر میں کیا بات کروں، یہ بس آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اوپر آئی ایم ریئلی رننگ شارٹ آف ورڈز، فیلنگ ashamed۔ ٹھیک ہے، کس سوسائٹی کا ہم حصہ ہیں، کیا میں نے اس پہ بھاشن دینا ہے۔ ابھی چند دن گزرے تھے، منتہا کے اوپر جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر جو ہے کس طرح سے کلیجہ منہ کو آ گیا پوری قوم کا۔ یہ واقعہ مینٹلی ال تھی بچی، اور پولیس کے اے ایس آئی نے اس کو ہوس کا نشانہ بنانے کا الزام ہے، تھانہ معطل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ یہاں پہ جو ہے وہ ہمارے معاملات ہیں، کس طرف جائیں، کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں، یہ لائن مجھے اس کے اوپر میں یہی کہہ سکتا ہوں۔ تو یہ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کا ایکشن اس کے اوپر ہم نے دیکھنا ہے، ہمیں آئیڈیا اس سے ہونا چاہیے کہ یہ معاملہ جو ہے کیا اس میں انصاف کے تمام تقاضے پورے ہوتے ہیں، اور کیا یہ معاملہ جو ہے وہ اس طرح سے آگے بڑھ پاتا ہے کہ اس میں فیملی جو ہے وہ بالکل مطمئن ہو جائے۔ آگے آ جائیے، ایک اور کہانی جو ہے وہ ہے آپ کے لیے اوکاڑا کے علاقے سے۔ یہ بھی ہمارا کیونکہ معاشرتی المیہ، یہ میں اس حوالے سے رپورٹ کر رہا ہوں تمام واقعات آپ کو، تاکہ آپ کو آئیڈیا رہے کہ اصل میں یہ انفرادی فعل ہے یا اجتماعی سوچ اس کی جانب گامزن ہے۔ ہمارے عزیز دوست رائے شاہ نواز صاحب کی سٹوری ہے، اردو نیوز پہ انہوں نے اسے رپورٹ کیا۔ ٹک ٹاک ویڈیو اور صرف ایک کومنٹ جس پر 2 نوجوان قتل ہو گئے۔ یہ اندازہ لگا لیجئے کہ 2 دوست جن کی عمریں بمشکل 15 سے 17 سال کے درمیان تھی، اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر محلے کی آئس کریم کی دکان میں گئے اور اپنی من پسند آئس کریم کھانا شروع کی تو باہر سے آواز آئی۔ چند لمحوں میں یہ گالی گلوچ میں تبدیل ہوگی۔ باہر سے آواز دینے والا بھی اسی عمر کا ایک نوجوان تھا۔ یہ ساتھ ساتھ آپ
تصاویر دیکھ رہے ہیں، یہ دو لڑکے جو اکٹھے کھڑے ہوئے ہیں اس تصویر میں، یہ ہیں جنہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ اور دیکھیے ملزم کی تصویر حامد کی، یہ بھی ان کا ہم عمر ہے، 15-16 سال کا یہ ہے، تو اس نے ان کو مار دیا۔ یہ ٹک ٹاک جو ہے یہ کس طرف ہمیں لے کے جا رہی ہے؟ اوکاڑا کے علاقے حویلی لکھا کا کے محلہ فریدیہ میں یہ واقعہ جو ہے وہ 1 اگست کی رات تقریباً 10 بجے پیش آیا۔ ایف آئی آر کے مطابق مرکزی حملہ آور حمید اللہ خان نے، وہ اس کو حامد بھی کئی جگہ پہ رپورٹ کیا گیا، آئس کریم کی دکان پر کھڑے بلال اور شرجیل کو چھریوں کے پے در پے وار کر کے شدید زخمی کر دیا، جس کے بعد دونوں دم توڑ گئے۔ یہ آپ اس کی ذرا حمید اللہ کی ویڈیو دیکھ لیں، ایک صرف دکھا دیتا ہوں آپ کو، صرف شارٹ تھوڑا سا، اور یہ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس میں بس یہی اس کا ریفرنس شارٹ ہے کہ وہ اس کے ہاتھ میں چھری ہے، اس سے زیادہ آپ کو ہم نہیں دکھا سکتے۔ تو آگے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ خنجر سے حملہ کر دیا، گالیاں دی، پہلے اس نے پلٹ کے ایک کے اوپر وار کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا جب اسے بچانا ہے اس کو بھی کیا، تو پھر یہ زخموں کی تاب نہیں لا سکتے۔ اب معاملہ یہ نہیں ہے کہ ایک 15-16 سال کے حمید اللہ نے دوسرے 2 لڑکوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا ہے اور ان کا جو ہے وہ زندگی ختم ہو گئی ہے۔ یہ اصل میں اس سے آگے کا معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ انتہائی معمولی بات تھی جو انچارج انویسٹیگیشن تھانہ حویلی لکھا محمد عبدالرزاق نے اردو نیوز کو بتائی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب تک کی تفتیش میں جو بات سامنے آئی، اس میں یہ 2-3 گروپ تھے دوستوں کے جو سوشل میڈیا اور واٹس ایپ پر متحرک تھے، اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ جی انہوں نے کسی لڑکے نے ویڈیو پر مقتولین میں سے کسی نے کومنٹ کیا جس کا برا منایا گیا اور اس کے پاس آئے، تو اس دوران بھی ان کے درمیان بات چیت اور معاملہ گالی گلوچ پر چلا گیا۔ اس دوران سوشل میڈیا کے گروپس متحرک ہوئے اور انہوں نے مذاق کو سنجیدہ رخ دے دیا، اور پھر آگے یہ واقعہ پیش آ گیا۔ تو یہ جناب ہماری ادھر جین زی کیا کر رہی ہے، ادھر جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے وہ لڑ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں پرچہ لیک ہوا ہے، ایجوکیشن منسٹر کو ریزائن کرو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ فیسیں میڈیکل کی کم کرو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہمارے حقوق دیے جائیں۔ وہ مودی کے گریبان تک جا رہے ہیں۔ ادھر کیا ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے، اس پہ بھی لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں۔ آپ کا کافی وقت میں نے لے لیا ہے، لیکن کیونکہ میں نے آپ کو انٹرو سے میں بتایا تھا کہ میں نے آپ کو 3 کہانیاں، کیونکہ یہ جو ہے وہ بات جو ہے وہ کرائم کی میں کر رہا تھا، تو اس میں صرف آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ میں نے اسما جتک کا نام لیا تھا۔ میر علی رضا صاحب جو ہے وہ پھر ان کے بھی پوسٹ مارٹم ہو گیا ہے، وہاں پہ کراچی کے تاجر جو اپنا جو ہے وہ یہ بزنس کرتے تھے، فوڈ چین تھی ان کی، وہ اس پہ بھی ڈیٹیل میں فالو اپ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب میں آپ کو جاتے جاتے صرف یہ بتا دوں کہ بلوچستان کے ضلع خوزدار میں رشتے سے انکار پر اسما جتک نامی خاتون کے ادھیڑ عمر والد کو قتل کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ لواحقین نے الزام لگایا، انٹینسٹی اس کا والد قتل ہو جانا صرف نہیں ہے، مبینہ ملزم نے حالیہ تنازع میں خاندان کا تیسرا اور مجموعی طور پر 6واں فرد قتل کیا ہے۔ یہ اس میں ٹریجڈی ہے، یہ ہے انجسٹس، یہ ہے ناانصافی کہ اس نے یہ جو ہے اسما جتک صاحبہ، ان کے والد ماسٹر عنایت اللہ جتک کو جو ہے وہ فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ وہ نماز کے لیے جا رہے تھے، پولیس لائن سے چند قدم کے فاصلے پر یہ فائرنگ ہوتی ہے۔ اس جو اسما ہیں، ان کو جب سے وہ ان کے ماموں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گزشتہ کئی سالوں سے اس ملزم نے کہا ہے کہ ہم اگر اس کا رشتہ کہیں اور کریں گے تو سب مار دیے جائیں گے، اور یہ چند روز پہلے اسما کے والد کو وہ کہتا ہے کہ بابا اپنا کفن تیار رکھو۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بچی بھی اپیلیں کر رہی ہیں، سی ایم سے لے کے اور ہر جو ہے وہ پولیس حکام تک
तगड़े अफसरों तक, एवरीवेयर, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। अताउल्ला जो उसका भाई है वो लेक्चरर है, पीएचडी डॉक्टरेट किया हुआ है उसने, वो अपनी जगह पे रो रहे हैं, मामू अपनी जगह पे रो रहे हैं कि अच्छा अब इसमें जो 6 बंदों को उसने मार दिया, 3 इस फैमिली को, उसने कहा जी अगर शादी होगी तो मेरे साथ होगी। अच्छा, उससे पहले वो चंद साल पहले अस्मा को किडनैप भी कर लिया गया था, उस टाइम भी वो बड़े तवील अरसे के बाद रिकवर हुई थी। फिर ये मामला, तो इस पे जो है आपको मैंने बलोचिस्तान, पंजाब और मीर अली रज़ा जिसकी तफसील पेश नहीं कर सका, वो कराची और उसके मारूफ इलाके में उनकी डेड बॉडी मिली है। बड़ी अहम स्टोरी है। शाहजेब खानज़ादा ने उनको जो है वो रिपोर्ट कर दिया जियो पे। हम आपके लिए तफसीली फैक्ट्स के साथ भी लेके हाजिर होंगे। और इसके अलावा मैंने आपको लाहौर, पंजाब के दिल के अंदर दिल चीर देने वाली दास्तान सुनाई है गाजियाबाद थाने की। तो ये है एक मंजरनामा। ईरान और अमेरिका से आज नीचे आके अपने गिरेबान में झांकने की ये कोशिश को कबूल फरमाइए। आपका हमें देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आ रहा तो हमें कमेंट में रहनुमाई करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।